بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا. جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے. پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار. قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم. تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی؟ تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے. اللہ کا بڑا, ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, چرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے, بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا. میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, کہ وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا. وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی. اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا ایک دن آئے, 2 دن آئے, بھائی یہ کیا. والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے. مٹی میں اتنا کھیلے ہم, کیچڑ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ نہیں. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف ہو گئے. اس کے بعد سے روب بیٹھ گیا یار, اب ان لونڈے لپڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں, بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار. اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے. کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا؟ اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا؟ اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو, وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے, خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام, اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے قتل